کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی. آج اس حوالے سے ہر اخبار میں سرخیاں جمی ہوئی ہیں, بڑی بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں. بہت اچھا ہوا کہ ڈی جی صاحب نے افغانستان سے بارڈر کے معاملے کے اوپر معاملات کی کھل کے وضاحت کر دی اور بتا دیا کہ پاکستان یہ اہم باڑ اس بارڈر کے اوپر لگائے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 95% کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے اوپر بہرحال سوالیہ نشان ہے جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 3-4 یا 1-2 اکا دکا جو ہے لوکل انسیڈنٹس ہیں جس کے اندر باڑ کو اکھاڑا گیا اور عمومی طور پر اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارا ماننا اور ہماری معلومات یہ ہیں کہ طالبان نے کابل کے اندر جب سے اپنی طاقت جمائی ہے تب سے لے کر اب تک ان کی جو اورینٹیشن ہے اس بارڈر کے بارے میں وہ کافی مختلف ہے اور وہ اس تمام باڑ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو اکا دکا انسیڈنٹس ہیں بنیادی طور پر طالبان کا جو اوورآل بارڈر کے بارے میں اور باڑ کے بارے میں ویو ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلائزڈ ایشوز ہیں, لہٰذا یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور باڑ ایسے ہی بنتی رہے گی. امید کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا اور مزید انسیڈنٹس وہاں پر نہیں ہوں گے. جس طرح کہ میں پہلے اسٹیج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا ہی سینسٹیو ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسپیکولیشن نہیں کی جائے. بالکل اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن تجزیہ ضرور ہونا چاہیے اور تجزیہ ضرور ہوگا. ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر اسپیکولیشن یا تجزیہ نہ ہوتا اگر پہلی ایکسٹینشن نہ ہوئی ہوتی. ہمیں یاد ہے کہ جب آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے اس کے اوپر بات نہ کی جائے, اور یہ بھی بعض جگہوں سے باور کروایا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. لیکن بعد میں 3 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن لی اور اب پھر یہ بات چل نکلی ہے اور اسلام آباد کے, کراچی کے, لاہور کے اہم گوشوں کے اندر سرگوشیاں جو ہیں وہ جاری ہیں کہ آیا ایکسٹینشن لی جا رہی ہے نہیں. تو اس اسپیکولیشن یا اس سے متعلق تجزیے کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بتا دیا جائے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنی مدت کے اوپر ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر گنجائش بنتی نہیں ہے, کوئی اسپیکولیٹ ہی نہیں کرے گا. لیکن چونکہ یہ کمٹمنٹ نہیں آ رہی لہٰذا تجزیے بھی جا رہے ہیں اور اس سے متعلق اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن میں اسپیکولیشن پہ کہوں گا کہ خاص حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, لیکن اس کو آپ ریڈار سے ہٹا نہیں سکتے, تجزیوں کو آپ روک نہیں سکتے. اب آئیے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان سے متعلق جس سے کے حوالے سے بڑی خبریں بنی. نواز شریف سے کیا ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں. پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا پوچھا گیا اور سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن سوال ہوا کیا ان کے ساتھ. احمد منصور بول نیوز سے. اسلام آباد کا شہر اقتدار کا موسم بڑا آج کل سہانا ہے اور جب موسم خوشگوار ہو تو میل ملاقاتیں اور جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. یہ تو سر لائٹر نوٹ ہے, سیریس نوٹ یہ کویسچن ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں, اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے؟ اب اس سوال کے اندر جو سیاسی معاملے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے 3-4 طریقے تھے اس کے جواب دینے کے, بالخصوص یہ جانتے ہوئے کہ فوج کے جو ترجمان ہیں وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں فوج کو نہ لایا جائے. تو اس سوال کے پیش نظر 3-4 جواب بن سکتے تھے جو مکمل طور پر فوج کا جو نقطہ نظر ہے, جو پبلک نقطہ نظر ہے, اس کو دوبارہ سے دہراتے بھی اور سوال کا جواب بھی دے دیتے. ایک تو اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک سیاسی سوال ہے اور ہمارے سے متعلق نہیں ہے, یہیں پر معاملہ ختم ہو جاتا اور یہ بھی سیکیور ہو جاتا کہ جی کیونکہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو سیاسی سوال کا ہم کیوں جواب دیں. ایک جواب اس کا یہ تھا. دوسرا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا خیال ہے کہ حکومت کے وزراء نے اس معاملے کے اوپر بات کی ہے تو وہ دوبارہ جاننے کے لیے آپ حکومت سے رجوع کر لیں, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. یہ بھی اس کا جواب ہو سکتا تھا بالکل, اور سوال جو ہے وہ ٹیکل بھی ہو جاتا اور غیر سیاسی اور نیوٹرل پوسچر بھی آپ کا مینٹین رہتا. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ قومی سلامتی سے متعلق بریفنگ ہے, اس کے اندر ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں, ہندوستان کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم باڑھ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اندر دہشت گردی سے متعلق بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں. اس سوال کا تعلق قومی سلامتی کے معاملات سے نہیں ہے اور بارہا یہ ہو چکا ہے. جب آپ نے سوال ٹیکل نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال
ہمارے دائرہ اختیار کے پیرائے سے باہر ہے اور یہ پریس بریفنگ کے پیرائے سے باہر ہے اور ہم اس کو ٹیکل نہیں کرتے، تو وہ سوال کا جواب بھی ان اے وے مل جاتا اور نیوٹرلٹی بھی رہ جاتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ سیاسی معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سیاسی معاملات کے اندر مت دھکیلے، ڈیل ویل جو ہے یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ حکومت اور دوسری جماعتوں کے درمیان معاملات ہیں، انہی تک محدود رکھیں، تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا تھا۔ لیکن DGI نے یہ 3 4 یا 5 جو طریقے ہیں جواب دینے کے وہ نہیں چوز کیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں۔ In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے۔ تو DGI نے کہا کہ ڈیل نہیں کر رہے، تو جو سیاست میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ ڈیل کرنے یا نہ کرنے کے معاملے تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس معاملے کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی، یہ بیس لیس اسپیکولیشن ہے، تو آپ بالواسطہ طور پر یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ایک پروفائل رکھتے ہیں، یعنی ایسی طاقت ہے کہ جن سے ڈیل ہونے یا نہ ہونے کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گمان پیدا کرنا، یہ جواب دے گا کہ ڈیل نہیں ہو رہی، میرے خیال میں اپنے ہی بیانیے کی نفی ہے۔ تو جواب بہتر طریقے سے دیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ڈیل کو ڈینائل کیا۔ اصل میں کہنا یہ بنتا تھا کہ اس معاملے کا تعلق ہم سے ہے نہیں، تو ہم سے سوال نہ پوچھے، لیکن جب کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ڈیل کرنا یا نہ کرنا اختیار میں ہے، لیکن کر نہیں رہے ہیں۔ حکومتی ترجمانوں نے اس بیان سے بڑا حوصلہ پکڑا۔ فواد چودھری صاحب راہداری کے اندر سینہ پھلا کر چلتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں، چہرے پر خوشی دیکھیے اور چال دیکھیے، ڈھال دیکھیے، حال دیکھیے، اور کس طرح انہوں نے DGI کے بیان کو انڈورس کیا۔ دیکھیں جی، یہ تو اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے، اچھا ہوا ہے آج جن صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا۔ اور یہ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتنگڑیاں وغیرہ چھوڑنے کا، کیونکہ سیاست کے اوپر، اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے سہارے سیاست ہوتی ہے۔ تو اچھا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی بات کی، زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں، ان کا مستقبل نہیں، نہ ہی حال ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم ڈیل نہیں کر رہے تو منسٹرز خوش ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے، کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا ہے نہیں، آپ سوال جن سے متعلق ہے ان سے پوچھیں، تو شاید فواد چودھری سینہ پھلا کر ایسا بیان نہ دیتے۔ حکومت کے لیے اس بریفنگ میں سے ایک اور بھی اچھی بات نکلی، جب معاملہ آیا کہ حکومت اور فوج کے درمیان کوئی کہیں کوئی کھٹپٹ تو نہیں ہے، تو اس کے اوپر DGI نے یہ جواب دیا۔ پہلے تو آپ نے وہ سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سب سبوینٹ ادارہ ہے، اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ فوج کا عمومی بیانیہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیل نہیں ہو رہی ہے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، تو تمام نظام جو ہے وہ ایک پیج کے ذریعے ہی چلایا جا رہا ہے۔ سیاسی معاملات سے فوج کو دور رکھنے کا جو سب سے احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات کے اوپر جو سٹنگ منسٹرز بیانات دیتے ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ یہ بیانات نہ دیں۔ شیخ رشید صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے ہم بارہا بیان چلا چکے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم سے ہاتھ نہیں کھینچا گیا، تو پھر وہ کس ہاتھ کی بات کر رہے ہیں اگر فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر ملوث نہیں ہے۔ سٹنگ منسٹر 2 ہفتے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں اور فوجی معاملات
فوج کے ساتھ معاملات ہمارے درست ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں اور ہر پارٹی کو یہ ہاتھ جو ہے مطلوب ہے لیکن ہمیں مہیا ہے، تو پھر وہ کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر منسٹرز کو کہا جائے کہ ایسے بیانات نہ دیں تو شاید یہ تاثر جو ہے وہ کم ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی پروفائل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بزنس کمیونٹی کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جاتی ہے اور سیاسی معاملات کے اوپر کھل کے بات ہوتی ہے، جب صحافیوں کو بلا کر مخصوص انداز سے بریفنگ دی جاتی ہے، جب انفرادی تجزیہ نگاروں کو بلا کر مکمل طور پر سیاسی معاملات کے اوپر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر چہمے گوئیاں ہوتی ہیں، پھر اسپیکولیشن ہوتی ہے، پھر صرف پریس کانفرنس کر کے ایک سوال کا جواب دینے سے فوج کا پروفائل جو ہے وہ نیوٹرلٹی کی طرف اس کے بارے میں جو گمان ہے وہ نیا گمان پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ تمام چیزیں درست نہیں کی جائیں گی یہ تجزیے ہوتے رہیں گے، اسپیکولیشن ہوتی رہے گی۔ آنے والے دنوں میں بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو معیار سیٹ کر دیا ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں، نواز شریف کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کے بارے میں، افغانستان کے ساتھ باڑھ کے معاملے کو طے کرنے کے بارے میں، اس معیار کو پرکھا جائے گا ان واقعات پر جو اگلے 2-2.5 ماہ میں ہونے ہیں۔